الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم پڑھ رہے تھے وہ حروف جو ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں، یعنی ملتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، یعنی ملتی جلتی آواز ان میں نکلتی ہے، لیکن ان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے تجوید کے تعلق سے. اسی کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے تھے. تو ان میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حمزہ اور الف میں فرق ہے، عین اور حمزہ میں فرق ہے، ہا اور حا میں فرق ہے، قاف اور کاف میں فرق موجود ہے. اب اسی کا دوسرا حصہ ہے ملتی جلتی آواز والے حروف میں فرق. تا اور طا میں فرق ہے. تا کی آواز باریک ہوتی ہے، جیسے یت لونا، یت لونا، یت یت یت. تا کی آواز آ رہی ہے یت لونا، تو باریک آ رہی ہے، ٹھیک ہے. طا کی آواز موٹی ہوتی ہے، جیسے مطلع الفجر، مط مط، ٹھیک ہے. صراط المستقیم، صراط المستقیم. تا یہاں باریک ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ طا ہے. تو اس طریقے سے صراط المستقیم، تو تا جہاں پڑھیں گے وہاں باریک پڑھیں گے، اور جہاں طا پڑھیں گے وہاں آواز موٹی ہوتی ہے، طا آواز آتی ہے. تو تا اور طا میں فرق کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہے سا، سین اور صاد میں فرق ہے. سا کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جیسے سمرن. کیا ہے؟ سمرن. یہ سا ہے، یہ سین نہیں ہے، یہ سا نہیں ہے، یہ نہ یہ صاد ہے. سمر نہیں پڑھنا، اس کو سمر پڑھنا ہے. تو آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، سمر سمر، ٹھیک ہے. سین کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے. سین، سیٹی نکل رہی ہے، سین. تو یہ جو سین کی آواز ہے اس میں سیٹی ہوتی ہے. تو سین اور سا فرق نظر آ رہا ہے، سین سا، سین سا، دونوں میں فرق ہے. پھر صاد، صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ذرا موٹی. سین جیسے باریک پڑھ رہے ہیں اس سے صاد، صاد. فرق آ رہا ہے؟ سا سین صاد، سا سین صاد، سا سین صاد. اس طریقے سے تینوں میں فرق ہے. صاد کو صاد نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، صاد ایسے نہیں، صاد ہے وہ. سین کو سین نہیں پڑھ دینا، یا سین نہیں پڑھ دینا، سین ہے وہ. اور اسی طریقے سے سمر، ٹھیک ہے، سمر، سبیل، صبر. صبر کو صبر نہیں پڑھتے آپ، صبر پڑھتے، سبیل ہے. زال، زا، و اور ضاد میں فرق موجود ہے. زال کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، ذکر، ذکر، ٹھیک ہے. ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب کوئی پڑھے ذالک نہیں، غلط ہے وہ، زال ہے وہ، زال زا نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر زا کی آواز سخت باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے. سیٹی والی کا مطلب ایسے ہوتا ہے کہ سیٹی کی آواز نکلتی ہے، آواز نکل رہی ہے سیٹی. تو زا کی آواز ایسی ہے، زا زا زا، آواز آ رہی ہے. تو زال اور زا میں فرق کرنا چاہیے. جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ شروع ہو رہا ہے، الف لام میم،
ذالکل کتاب، یہاں کوئی پڑھے ذالکل کتاب، واضح غلطی ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی غلطی ہے، وہ زا نہیں ہے، وہ زال ہے وہ. اسی طریقے سے ظا، ظا کی آواز نرم اور موٹی ہوتی، ظالم، ظالم، ٹھیک ہے. زاد، 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 ٹھیک ہے، اس کی آواز بہت موٹی ہوتی، ضالین، ضالین، ٹھیک ہے. تینوں میں چاروں میں فرق موجود ہے، انہی فروق کو دیکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے. یہ ہوا یہاں تک. اب اس کے بعد ہے معاملہ 29 حروفوں کو، 29 جو حروف ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ. ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ الف با تا سا 29. ان کو یعنی 29 جو حروف ہے ان کو 3 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. 3 طریقے ہیں جن میں پڑھا جاتا ہے. پہلا، ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، جن کو حروف مستعلیہ کے 7 حروف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ، آپ سے پوچھا جائے کون سے حروف ہیں تو آپ کہیں گے وہ حروف ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے. وہ کتنے ہیں؟ 7. کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، قا، قاف، وا، ظا، ظا، ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل 7 حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور یہ حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، یعنی موٹا. خا، خا نہیں پڑھیں گے، خا. صاد ہے وہ سید نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ضاد ہے وہ زاد نہیں پڑھیں گے. غین ہے، غین، کوئی گین ایسا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. طا ہے وہ تا نہیں پڑھیں گے اس کو. تو یہ سارے حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. اور اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ جملہ یاد کر لے، خص ضغطن قذ، خص ضغطن قذ، جسے یاد رکھیں. ٹوٹل 7 حروف اس میں آ گئے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، خص ضغطن قذ. اسے یاد کریں. حروف مستعلیہ کے 7 حروف ہمیشہ آپ کو یاد رہیں گے. دوسرا، کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے 3 حروف ہیں. کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں یہ 3 حروف، جو 3 حرف ہیں، 1 2 3 حروف ہیں. ان کو بعض اہل علم نے، بعض قراء نے شبہ مستعلیہ کہا ہے. شبہ مستعلیہ یعنی مستعلیہ کی طرح ہیں، کیونکہ مستعلیہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو یہ الف لام را بعض موقعوں پر موٹے پڑھے جاتے ہیں. چلیے، الف، الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف کو موٹا پڑھیں گے، ورنہ باریک، ٹھیک ہے. الف سے پہلے کوئی موٹا حرف جیسے خا ہے، صاد ہے، ضاد ہے، غین ہے، طا ہے، قاف ہے، اگر کوئی ایسا حرف ہے تو الف کو موٹا پڑھا جائے گا. لام ہے، تمام لام باریک پڑھے جاتے ہیں. تمام لام، جو لام ہوتے ہیں لام، وہ کیا پڑھے جاتے ہیں؟ باریک پڑھے جاتے ہیں. صرف لام جلالہ کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. لام جلالہ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ اللہ کے لام میں. اللہ، آپ پڑھ رہے ہیں اللہ، تو اس میں لام آ رہا ہے نا، اسے لام جلالہ کہا جاتا ہے. تو لام جلالہ کو کبھی موٹا پڑھتے ہیں اور کبھی باریک پڑھتے ہیں، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. یہ ذہن میں آپ رکھیں
کہ تمام کے تمام جو لام ہوتے ہیں مل کر آتے ہیں سبیلن. ٹھیک ہے، باریک ہی پڑھتے ہیں. موٹا کب پڑھیں گے؟ جب لام جلالہ اللہ کا لام ہے. اللہ کا لام سے کیا مراد؟ اللہ لکھتے ہیں جو اللہم لکھتے ہیں تو اس میں لام آتا ہے. وہ لام کبھی موٹا پڑھتے ہیں کبھی باریک پڑھتے ہیں. کب پڑھا جاتا ہے موٹا اور باریک؟ آنے والے دروس میں اس کو ہم سمجھیں گے. را. ٹھیک ہے، لاسٹ ورڈ کون سا ہے؟ را. اس کے موٹے اور باریک پڑھنے کے قواعد آگے مذکور ہیں، یعنی ذکر کیے گئے ہیں آگے. را کو کب موٹا پڑھا جائے گا اور کب باریک. معلوم کیا چلا؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. خص صزاغت قذ. یاد کر لیں، یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. پھر شبہ مستعلیہ یعنی مستعلیہ کی طرح 3 حروف ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک. موٹے پڑھے جاتے ہیں اسی لیے ان کو شبہ مستعلیہ کہا گیا، حروف مستعلیہ نہیں کہا گیا. کیوں؟ یہ کبھی کبھار باریک بھی پڑھے جاتے ہیں. جیسے الف، اگر موٹے پڑھے جانے والے جو حروف ہے اگر وہ آئیں اور اس کے بعد الف آئے، یعنی الف سے پہلے یہ جو 7 حروف مستعلیہ ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو الف کو موٹا پڑھیں گے. اسی طریقے سے لام ہے، لام کو ہمیشہ باریک پڑھیں گے سوائے اللہ کی لام کے، جس کو کبھی موٹا پڑھیں گے اور کبھی باریک. وہ نیچے آگے آئے گا کیسے پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد را ہے، را کو بھی موٹا اور باریک پڑھا جاتا ہے، اس کے قواعد بھی نیچے آنے والے ہیں. ہمیشہ باریک پڑھے جانے والے حروف 2 پڑھ لیے ہم نے. 29 حروفوں میں 7، 8، 9. ٹھیک ہے، یہ وہ حروف ہیں 8، 9، 10، ٹوٹل 10 حروف ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، جن میں سے 3 ایسے ہیں جو موٹے اور باریک دونوں پڑھے جاتے ہیں. تو 29 میں سے آپ 10 نکال دیں، بچے کتنے؟ 19. تو یہ وہ حروف ہیں جن کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے. ہمیشہ باریک پڑھے جانے والے حروف، حروف مستعلیہ خص، ضغط، قز اور الف لام را کے علاوہ تمام تمام 19 حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 10 حروف اوپر کے آپ نکال دو. 7 حروف مستعلیہ، 3 جو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں جن کو میں نے نام دیا شبہ مستعلیہ. ان 10 کو اگر نکالیں گے تو بچیں گے 19 حروف، 19. یہ 19 کے 19 حروف باریک پڑھے جاتے ہیں. کون سے ہے وہ؟ با، تا، سا، جیم، ہا، دال، زال، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. یہ ہمیشہ باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں. یہ 19 ہے، ٹوٹل 19 ہے. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ 29 حروف جن میں سے 10، 7 ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے، 3 کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جانے والے، اور باقی 19 حروف ہمیشہ باریک پڑھے جانے والے. یہ ہے، اس کو یاد رکھنا آپ کو ضروری ہے. جب قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں رہے گا. اب اس کے بعد لام جلالہ. لام جلالہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے لام کو. اس کے قواعد، اس کے قاعدے. پہلا، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر کا میننگ موٹا، اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آئے یا پیش آئے تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آئے تو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. آگے مثالیں آ رہی ہیں اس میں سمجھیں گے.
پر یعنی پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا، تو جب میں پر کہوں تو آپ سمجھ جائیں اس سے مراد موٹا، پر پڑھنے کا قاعدہ یعنی موٹا پڑھنے کا قاعدہ۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو لام کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، جیسے اللہ اکبر، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ اللہ میں اللہ کا نام ہے، اس سے پہلے زبر آیا، آیا زبر دکھ رہا ہے آپ کو، پھر کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے قل هو اللہ، هو اللہ میں واو کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے سب کو، واو کے اوپر زبر، اس کے بعد اللہ کا نام آیا، اللہ آیا، تو هو اللہ میں واو کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کو موٹا پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے لام سے پہلے زبر آنا چاہیے، اللہ کے لام کے فرق ہے دونوں میں، اللہ کے لام کے بعد زیر آ جائے، زبر آ جائے، پیش آ جائے، وہ اللہ کے لام پر کوئی اثر نہیں کرتا، باریک یا موٹا یا کچھ بھی۔ اللہ کے لام سے پہلے یعنی اللہ، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر آئے تو موٹا پڑھیں گے۔ قل هو اللہ، واو کے اوپر زبر ہے، اللہ کا نام کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں۔ پھر دوسرا موٹا پڑھنے کا قاعدہ، پر پڑھنے کا قاعدہ، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو تو لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اوپر والا سمجھ گئے ہم نے، زبر ہے تو کیا کریں گے؟ لام کو، اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ اللہ کے لام سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اللہ کے لام کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ اس سے معلوم چلا زبر اور پیش میں اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے، جیسے رسول اللہ، رسول اللہ، لام کے اوپر پیش آیا، رسول کے لام کے اوپر پیش نظر آ رہا ہے آپ سب کو، اس کے بعد اللہ آیا، اللہ کا نام آیا، تو ہم اللہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا، رسول اللہ، جبکہ اللہ ہی کے نیچے زیر آیا، وہ کوئی اثر نہیں کرے گا باریک یا موٹا پڑھنے پر، اللہ کے لام سے پہلے آنا چاہیے زبر یا پیش، تبھی موٹا پڑھیں گے۔ جیسے امر اللہ، اللہ ہے، پھر امر ہے، امر ہے، امر کے اوپر پیش ہے، پیش نظر آ رہا ہے جی، کس کے ہاتھ میں ہے؟ پی ڈی ایف اگر کوئی نشان لگا سکتے ہیں را کے اوپر، امر اللہ کے را کے اوپر نشان لگائیے، تھوڑا سا راؤنڈ کریے، امر اللہ، اللہ کے یہ را ہے، اس کے اوپر پیش آیا، را ہے اس کے اوپر پیش ہے، اور اس کے بعد کیا آیا؟ اللہ کا لام، تو ہم اللہ کے لام کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ موٹا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد باریک پڑھنے کا قاعدہ، ٹھیک ہے؟ جو باریک پڑھا جاتا ہے اس کا قاعدہ، باریک پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لام کو باریک پڑھیں گے۔ صرف ایک صورت میں اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، جب اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے، جیسے اعوذ باللہ، نظر آ رہا ہے؟ اعوذ باللہ، باللہ کے اندر نظر آ رہا ہے با، زیر آیا، با کے نیچے زیر، اس کے بعد اللہ آیا، تو ہم کیسا پڑھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ، باللہ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے لام کو باریک ہم نے کیوں پڑھا؟ اس لیے پڑھا کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر آیا۔ قاعدہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ اللہ کے نام سے پہلے، پہلے کی بات کر رہا ہوں، بات کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت کنفیوز ہوتے ہیں بچے، اس کو ذہن میں بٹھا لے، اللہ کے نام سے پہلے، قبل
زبر یا پیش آئے تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آئے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. جیسے اللہم، کیسا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم. کیوں؟ اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا. جیسے اللہ ربنا، موٹا پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے سبحانک اللہم، موٹا پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا ہے. اور اگر وہی زیر آ جائے جیسے بسم اللہ، یفتح اللہ، قل اللہم، قل اللہم، قل اللہم نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ گیا، ہم نے اللہ کے لام کو باریک پڑھا. اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ گیا، ہم نے اللہ کے لام کو موٹا پڑھا. یہی ہے تجوید کا قاعدہ. اس کو یاد کر لیں، باقی باتیں آئندہ درس میں ہم کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. باقی چیزیں آئندہ درس میں سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.